الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی شہنشاہی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے
پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اس امت کے لیے مہربان ہیں، اس امت کے لیے آپ شفیق بھی ہیں اور آپ رحیم بھی ہیں۔ یہ وہ نبی ہے کہ جس نے اپنی خوشی، اپنا آرام اور اپنا سکون دوسرے لوگوں پر قربان کیا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام آپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کو رب العالمین نے رحمت للعالمین کا لقب عطا فرمایا کہ آپ جہان والوں کے لیے رحمت ہیں، جہان والوں کے لیے شفیق ہیں، جہان والوں کے لیے مہربان ہیں، جہان والوں کے لیے اپنی خوشی، اپنا سکھ، اپنا آرام قربان کر دینے والے ہیں۔ اور یہی رحمت کا ایک پہلو ہے۔ عمومی طور پہ ہر انسان امیر کا خیال بھی کرتا ہے، پیسے والے کی عزت بھی کرتا ہے، جس نے سفید لباس پہنا ہوا ہو اس کا احترام بھی ہوتا ہے، جس کے پاس گاڑیاں زیادہ ہوں، مکان زیادہ ہوں، بنگلے ہوں، کوٹھیاں ہوں، معاشرے میں اس کی رسپیکٹ بھی ہے، عزت بھی ہے، احترام بھی ہے، اور ہر آدمی اس کو ایک وقار، احترام اور عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ہونا چاہیے۔ لیکن جن کو اللہ رب العالمین نے مال، سرمایہ، عزت، وقار، گاڑیاں، زمینیں، بینک بیلنس کا اللہ نے ان کو مالک بنایا ہے، ایسے انسانوں کو ہر وقت یہ خیال کرتے رہنا چاہیے کہ رب العالمین نے یہ مال، یہ گاڑیاں، یہ سرمایہ، یہ پیسہ، یہ بینک بیلنس کیوں عطا فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ ایک صاحب حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں محبوب میرا بھائی ہے، کماتا نہیں ہے، میں اکیلا کماتا ہوں، سب کھاتے ہیں، بس یہ ہر وقت مسجد تک محدود رہتا ہے، پڑھائی کا سلسلہ جاری رہتا ہے، میں کماتا ہوں یہ نہیں کماتا، میں گھر سے باہر جاتا ہوں کمانے کے لیے، اس کو کہا بھی جائے تو یہ نہیں جاتا۔ اب سنیے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا۔ شاہ فرمایا اللہ کے بندے تو کماتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، اللہ تجھے پیسے عطا کرتا ہے، اللہ تجھے مال و زر عطا فرماتا ہے، اور یہ پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے،
اور تو کماتا ہے، عین ممکن ہے کہ رب العالمین نے اسی کے پڑھنے اور پڑھانے کی وجہ سے اللہ نے تجھے بھی رزق عطا فرمایا ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بڑوں کا احترام، بڑوں کی عزت کرنے کا آپ نے حکم دیا، وہیں پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے امیروں کے مقابلے میں غریبوں کو کبھی اگنور بھی نہیں کیا۔ آپ کی محبت، آپ کا دست شفقت بڑوں کے مقابلے میں غرباء پر اور امیروں کے مقابلے میں فقراء پر، جن کے سہارے ہیں ان کے مقابلہ میں بے سہاروں پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست شفقت ہر وقت رہا کرتا تھا۔ اور میں نے گزشتہ جمعے یہ بات اینڈ میں بیان کی تھی کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام آپ امراء کے مقابلہ میں، آپ وزراء کے مقابلہ میں، آپ شرفاء کے مقابلہ میں اپنے آپ کو غریبوں کے ساتھ اور فقراء کے ساتھ، یتیماں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ آپ اٹھنا بھی پسند کرتے تھے، آپ بیٹھنا بھی پسند کرتے تھے، آپ کھانا بھی پسند کرتے تھے، آپ پینا بھی پسند کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے محبوب، یہ ہمارے رسول، یہ ہمارا رہبر، یہ ہمارا مقتدا، یہ ہمارا پیشوا، ہمارا سلام، ہمارا سلوٹ بڑی گاڑی والے کو، بڑے قد کاٹ کو، امیروں کو، وزیروں کو، شرفاء کو، لیکن کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مزاج کیا ہے، آپ کی عادت مبارکہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں، لوگو اگر تم نے مجھے دیکھنا ہو، مجھے تلاش کرنا ہو، مجھے ڈھونڈنا ہو، امیروں میں نہیں فقیروں میں ڈھونڈا کرو، محمد تمہیں فقیروں میں نظر آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بے سہارا کا سہارا بنتے تھے، جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا کما کے دیا کرتے تھے۔ آپ کو یاد ہے، صحیح بخاری کی روایت مجھے یاد آئی، جب آپ پریشان ہوئے، ماں جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو ایک عیسائی کے پاس لے کر گئی، اور اس کے بعد آپ کے بارے میں کہنے والوں نے کیا کہا؟ آپ تو وہ ہیں جو بے سہاروں کا سہارا بنتے ہیں، آپ تو وہ ہیں جو اوروں کا غم برداشت کرتے ہیں، جو اوروں کی دکھ تکلیف میں آپ شریک رہتے ہیں، آپ ان کے لیے رحمت بنتے ہیں، آپ ان کے لیے شفیق بنتے ہیں، آپ ان کے لیے مہربان بنتے ہیں۔ یہ مزاج ہونا چاہیے، یہ میرے محبوب کی سنت ہے، یہ میرے محبوب کی عادت ہے، یہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا عظیم طریقہ ہے۔ آپ نے انہی فقراء کے بارے میں، انہی غرباء کے بارے میں پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگو حل تنصرون وترزقون بضعفائکم، تمہیں معلوم نہیں کہ تم اللہ کی طرف سے جو تمہیں مدد دی جاتی ہے، جو تمہیں رزق دیا جاتا ہے، وہ تمہاری وجہ سے نہیں، الا بضعفائکم، اگر تمہاری اللہ کی طرف سے نصرت آتی ہے، مدد آتی ہے، رزق ملتا ہے، تو وہ رزق اور نصرت جو ہے وہ تمہارے کمزور اور ضعیفوں کی وجہ سے ہے۔ ایک بھائی زیادہ کماتا ہے، ایک تھوڑا کماتا ہے، کوئی بات نہیں، جو تھوڑا کماتا ہے، زیادہ کمانے والا اس کی ضرورت کو پورا کرے، اللہ اس کی ضرورت پوری کرنے پر اس کو بہت زیادہ سرمایہ عطا فرمائے گا۔ یہ جیلس پن نہیں ہونا چاہیے، مقابلہ نہیں ہونا چاہیے۔ ابا
میں 1000 کماتا تھا، یہ 500 کماتا تھا، میں 2000 کماتا تھا، یہ دہاڑی کا 1000 کماتا تھا، جب تقسیم کی باری آئی اس کو بھی اتنا، مجھے بھی اتنا، میرا حق زیادہ ہے، مجھے زیادہ دیجیے۔ نہیں، حل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، اللہ تمہیں جو روزیاں دیتا ہے اس وجہ سے دیتا ہے کہ تم لوگوں کی مدد کرتے ہو، لوگوں کے ہاتھوں پہ دست شفقت رکھتے ہو اور غریبوں کا سہارا بنتے ہو، فقراء کا سہارا بنتے ہو۔ اللہ تمہیں صحت کی دولت سے بھی مالا مال کرتا ہے، مال و زر بھی تمہیں عطا فرماتا ہے صرف اسی وجہ سے کہ تم ان کا سہارا بنے جن کا کوئی سہارا بننے والا نہ تھا۔ اپنے بھائی کو بھائی سمجھو، بھائی کو بھائی کا درجہ دو، بڑے بھائیوں کو چاہیے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کریں اور چھوٹے بھائیوں کو چاہیے کہ بڑے بھائیوں کا احترام کریں، بڑے بھائیوں کی ریسپیکٹ، ان کی عزت، ان کے وقار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان کے ساتھ اسی رویے سے پیش آنا چاہیے جو رویہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ اور سنن نسائی کی حدیث آپ نے فرمایا انما ینصر هذه الامہ بضعیفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم، اللہ اس امت کی جو مدد کرتا ہے، نصرت کرتا ہے، وہ تمہاری دعاؤں کی وجہ سے نہیں، تمہاری نمازوں کی وجہ سے نہیں، تمہاری اخلاص کی وجہ سے نہیں، ہاں اللہ کی نصرت کے حصول کے لیے دعاؤں کا سلسلہ بھی ضروری ہے، اخلاص کا ہونا بھی ضروری ہے، نمازوں کا ہونا بھی ضروری ہے، عبادات کا ہونا بھی ضروری ہے، لیکن فرمایا ان ساری چیزوں سے ہٹ کر جس وجہ سے اللہ تمہیں رزق عطا کرتا ہے، جس وجہ سے اللہ تمہاری مدد کرتا ہے، وہ کس وجہ سے؟ بضعیفہا، کہ جب تک تم بے سہاروں کا سہارا بنتے رہو گے، غریبوں کے ساتھ دست شفقت ان کے سروں پہ رکھتے رہو گے اور غریبوں کے ساتھ محبت کرتے رہو گے، اللہ تمہاری نمازوں کو بھی قبول کرے گا، اللہ تمہاری دعاؤں کو بھی قبول کرے گا، آسمان سے اللہ تمہاری نصرت بھی نازل فرمائے گا اور مال و زر سے اللہ تمہیں مالا مال عطا فرمائے گا۔ ہم نے اگنور کر دیا فقراء کو، کوئی ٹوپی والا، رومال والا، ہاں جی شلوار قمیص ڈریس اس نے پہنا ہوا، یہ اس کو دیکھ کے ہم کہتے ہیں یہ کوئی لگتا ہے کوئی آ گیا ہے مانگنے کے لیے بھی چند پیسے دے دو، یہ ہمارا مزاج ہے۔ کوئی آ جائے کلین شیف، داڑھی بھی چٹ، مونچھیں بھی چٹ، سب کو چٹ، پینٹ پوش اور پینٹ میں ہاں جی اور پینٹ شرٹ پہن کے جب ہمارے پاس آ جائے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، شالا خیر کرے پتہ نہیں کہ بلا آ گئی ہے۔ یہ ہمارا مزاج ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام احترام سب کا کرنے کا حکم دیتا ہے، بڑا ہو تب بھی، چھوٹا ہو تب بھی، امیر ہو تب بھی، غریب ہو تب بھی، فقیر ہو تب بھی، لاچار ہو تب بھی، ضرورت مند ہو تب بھی، بے سہارا ہو تب بھی اور سہارا دینے والا ہو تب بھی۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں کے ساتھ شفقت نہ کرے، بڑوں کا احترام نہ کرے، میری امت سے خارج ہے۔ یہ میرے محبوب کا مزاج تھا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان فقراء کے ساتھ، ان ضعفاء کے ساتھ، ان بے سہاروں کا سہارا بنتے تھے، فقیروں کی ضرورت کو پورا کیا کرتے تھے۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے اگر مجھ محمد کو ڈھونڈنا ہو امیروں میں نہیں، سبحان اللہ، یتیموں میں، مسکینوں میں، غریبوں میں، ضعیفوں میں، کمزوروں میں۔ اور صحیح بخاری کی حدیث، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یدخل فقراء المسلمین الجنہ قبل اغنیائہم بنصف یوم
وَهُوَ 500 عام۔ قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، جنت جہنم کا فیصلہ سنایا جا رہا ہوگا، نیکی بدی کو تولا جا رہا ہوگا، اور ان ساری چیزوں کے حساب و کتاب کے وقت جب انصاف کا ترازو لگا ہوگا، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یدخل فقراء المسلمین الجنہ۔ قیامت والے دن اللہ کی جنت میں یہ فقیر لوگ، یہ ضعیف لوگ، یہ ناتواں لوگ، بے سہارا لوگ، غرباء لوگ، ضعیف لوگ کل قیامت والے دن فقراء امیروں کے مقابلے میں، مال و زر رکھنے والوں کے مقابلے میں، بڑی بڑی گاڑیاں رکھنے والوں کے مقابلے میں، بڑے اونچے اونچے محل و مکانات بنانے والوں کے مقابلے میں، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ پاک ان فقیر لوگوں کو، ان غریب لوگوں کو، ان ناتواں لوگوں کو، ان ضرورت مند لوگوں کو عمرا کے مقابلے میں 500 سال پہلے جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا۔ امیر 500 سال جنت میں بعد میں جائیں گے، فقراء جنت میں 500 سال پہلے چلے جائیں گے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَهُوَ 500 عام۔ 500 سال پہلے جنت میں جانے والے، کیا وجہ ہے؟ کس وجہ سے غرباء جنت میں پہلے جائیں گے اور امراء جنت میں 500 سال بعد میں جائیں گے؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دنیا کے اندر جن کو رب العالمین نے مال و زر عطا فرمایا ہوگا، گاڑیوں سے نوازا ہوگا، بنگلوں سے نوازا ہوگا، بینک بیلنس عطا کیا ہوگا، اللہ رب العالمین کی عدالت پہ عدالت جب لگے گی، انصاف کا ترازو لگے گا، یہ لوگ اپنے مال کا 500 سال تک حساب دیتے رہیں گے، اور جن کے پلے کچھ بھی نہیں ہوگا 500 سال پہلے رب العالمین ان فقراء کو جنتوں کا مہمان بنا دے گا۔ اس لیے میرے محبوب فرمایا کرتے تھے وہ لوگوں اگر تم مجھ محمد کو ڈھونڈنا چاہتے ہو، ضعیفوں میں ڈھونڈا کرو، غریبوں میں ڈھونڈا کرو، فقیروں میں ڈھونڈا کرو، بے سہاروں میں ڈھونڈا کرو۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے جب جنت کی سیر کی، جنت کی سیر کرتے کرتے میں نے دیکھا، جنت کی سیر کرتے کرتے میں نے دیکھا جنت کے اندر زیادہ تر لوگ غریب تھے، جنت کے اندر جانے والے زیادہ لوگ غریب تھے، فقیر تھے، محتاج تھے، ضعیف تھے، ضرورت مند تھے۔ اور آپ فرماتے ہیں جب میں نے جہنم کی سیر کی، معراج کی رات جب میں نے جہنم کا وزٹ کیا، جہنم کا وزٹ کرتے ہوئے میں نے جہنم کو بھرا دیکھا، اور میں نے دیکھا جہنم کے اندر زیادہ تر جانے والے امیر لوگ، مال و زر رکھنے والے لوگ، پیسوں کے مالک لوگ، بڑی بڑی گاڑیوں کے مالک لوگ، بڑے بڑے بنگلوں کے مالک لوگ، میں نے جہنم میں جاتے ہوئے ان کو دیکھا۔ اور آپ فرماتے ہیں جہنم میں سب سے زیادہ جلنے والے لوگ میں نے دیکھا وہ لوگ تھے جو متکبر تھے، وہ لوگ تھے جن کے اندر غرور تھا، جن کی کمر کے اندر سریا لگا ہوا ہے، جن کی گردنوں کے اندر رب العالمین کے حکم سے سریا ٹھونس دیا گیا، ان کی گردنیں کبھی مڑا نہیں کرتی، ان کی نگاہیں کبھی غریبوں کی طرف اٹھا نہیں کرتی، ان کی نگاہیں کبھی اللہ اکبر ضعیفوں کی طرف اٹھا نہیں کرتی۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں جنت کو دیکھا غریب نظر آئے، جہنم کو دیکھا امیر نظر آئے، جنت کو دیکھا فقیر نظر آئے، جہنم میں دیکھا امیر نظر آئے۔ آؤ لوگو، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدعوا علی انفسکم، وہ لوگو اللہ پاک نے اگر تمہیں مال عطا فرما دیا، اللہ پاک نے تمہیں بینک بیلنس کا مالک بنا دیا، رب العالمین نے تمہیں بہت زیادہ پیسے عطا فرما دیے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا۔ اور اگر اللہ پاک نے تمہیں تمہاری خدمت کے لیے تمہیں نوکر چاکر عطا فرما دیے، تمہاری خدمت کے لیے رب العالمین نے تمہیں غلام عطا فرما دیے، جن کو تم دہاڑیاں بھی دیتے ہو یا ماہانہ سیلریاں بھی
دیتے ہو, منتھلی سیلریوں پہ تم نے ان کو رکھا ہوا اپنی خدمت کے لیے. یہ میرے بچوں کو سکول چھوڑ کے آئے گا, لے کر آئے گا, یہ میرے گھر کی سبزی لے کر دے گا, یہ میرے بچوں کو چھوڑ کے آئے گا, یہ میرے گھر کی صفائی کرے گا, یہ کچن کو سنبھالے گا, یہ میرے گھر کو سنبھالے گا, یہ میرے ہسپتال کی نگرانی کرے گا, یہ میری گاڑیوں کو دیکھ بھال کرے گا, یہ فلاں کام کے لیے فلاں کام کے لیے. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, لوگوں اللہ پاک نے اگر تمہیں مال عطا فرما دیا, اللہ نے اس مال کی نعمت سے تمہیں مالا مال فرما دیا, اب تم نے اپنے خدمت کے لیے نوکر چاکر بھی رکھ لیے, اس مال کے گھمنڈ اور فخر تکبر میں آ کر نہ اپنے غلاموں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنا, نہ ان کے ساتھ متکبرانہ رویہ اختیار کرنا کہ میرے پاس مال, میں چودھری ہوں, میں مولوی ہوں, میں قاری ہوں, میں امام ہوں, خطیب ہوں, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں. نانا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اپنی امیری کو دیکھ لینے کے بعد اپنے سابقہ حالات کو مت بھول جانا. تمہیں کیا پتا کہ تمہارے دادا نے, تمہارے پردادا نے, تمہارے لکڑ دادا نے, تمہارے تمہارے پیچھے نسل والوں نے اس مال کو کیسے حاصل کیا, اس مال کو کیسے کمایا. آج ہمارے ابا کی کمائی ہمارے ہاتھوں میں آ گئی, ہم غرور میں آ گئے, ہم فخر میں آ گئے, ہم تکبر میں آ گئے. اور پیارے پیغمبر فرماتے ہیں, اللہ پاک خود فرماتا ہے الکبریاء ردائی, وہ لوگوں تکبر میری چادر, غرور میری چادر, فخر میری چادر ہے. فخر مجھے جچتا ہے, تکبر مجھے جچتا ہے. میں فخر کروں تو جچتا ہے, میں تکبر کروں تو جچتا ہے. تجھے تکبر کیسے جچتا ہے؟ تو کس چیز کا مالک ہے؟ یہ مال جو تجھے ملا میں لے لوں, کون تجھے دے گا؟ اگر میں نہ دوں کون تجھے دے گا؟ یہ مال میں اگر لے لوں کوئی روک نہیں سکتا, نہ دوں تجھے کوئی دے نہیں سکتا. اللہ پاک کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ نے اگر تمہیں مال عطا فرما دیا, پھر اپنے محتاج لوگوں کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرنا ہے کہ اگر تو چلا بھی جائے دنیا سے, تیرے جانے کے بعد ان کی تیری نیکی کے تذکرے ان کی زبانوں پہ جاری رہنے چاہیے. اسی لیے فرمایا لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اولادکم ولا تدعوا علی خدمکم ولا تدعوا علی اموالکم لا توافقوا من اللہ تعالی ساعتا کالنیل فیہا عطاء فیستجیب لکم. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, سنن نبی داؤد کی حدیث, اپنے آپ کے لیے بد دعا یا کلمات نہیں کہنے, اپنی اولاد کے لیے بد دعا یا کلمات نہیں کہنے, اپنے نوکروں چاکروں اور اپنے غلاموں کے اوپر بد دعا یا کلمات نہیں کہنے. ولا تدعوا علی اموالکم, اور اپنے مالوں کے بارے میں, اپنے مالوں کے متعلق برا خیال بھی نہیں کرنا. لا توافقوا, تمہیں کیا پتا کہ تم کسی وقت بھی اپنے آپ کے متعلق کوئی ایسا جملہ بول جاؤ, تمہیں کیا معلوم کہ تم اپنی اولاد کے متعلق کوئی ایسا جملہ بول جاؤ, تمہیں کیا معلوم کہ تم اپنے گھر والوں کے متعلق کوئی ایسا جملہ, سنیے, تمہیں کیا معلوم کہ تم کسی وقت اپنی اولاد کے متعلق کوئی ایسا جملہ منہ سے نکال لو, تم اپنے مال کے متعلق کوئی ایسا جملہ بول دو, اپنے نوکروں چاکروں کے متعلق کوئی ایسا جملہ بول دو, اور وہ جملہ نکلنے کے وقت وہ وقت قبولیت کا ہو, اور جو تم نے اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ ادا کیا جو مخلوق کو بھی ناپسند, خالق کو بھی ناپسند, اور وہ وقت قبولیت کا ہو, اور رب العالمین تمہاری زبان سے نکلنے والے جملوں کو قبول کر لے. اگر بندہ کہے کہ شالا ککھ نہ رہے کسی کا, شالا ککھ نہ رہے کسی دا, شالا مر جائے شالا پڑدا پھرے, اگر بندہ کسی کے بارے میں یہ جملہ کہے اور وہ وقت قبولیت کا ہو, اور ہو سکتا ہے تو اس جملے کو ادا کرے, اور تیرے اس بد دعا یا کلمات کو سننے کے بعد رب العالمین تیرے بد دعا کلمے کو اگر قبول کر لے اور اس کو پریشانیاں لاحق ہو جائیں, میرا محبوب فرماتا ہے یہ اس کے ساتھ تم نے دشمنی کی ہے, یہ رویہ اختیار کرنا صحیح نہیں. ہمارا یہ مزاج ہے, دو چار آنے ہم نے کسی کو دے دیے دہاڑی پہ, بس پھر اس کی خیر نہیں ہے.
اس کو نہ بیٹھنے کا سکون، نہ کھانے کا سکون، نہ پینے کا ٹائم، نہ کھانے کا ٹائم، کوئی ٹائم نہیں، بس وہ کھڑا ہے صبح 8 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک۔ کیوں؟ 1000 روپیہ دیتا ہوں نا، کیوں 1500 روپیہ دیتا ہوں نا، کیوں دہاڑی پہ رکھا ہے نا، اس کا ٹائم میں نے پیسوں کے بدلے میں نے مول لیا ہوا ہے۔ نہیں، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں تم لوگوں کے لیے رحیم بنو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں بھی اللہ کی طرف سے اپنی امت کے لیے رحیم بن کر آیا، اپنی امت کے لیے شفیق بن کر آیا۔ میرے محبوب نے کبھی ان کو بھی بد دعا نہیں دی جو میدان طائف کی وادیوں میں جا کر امام الانبیاء کو پتھر مارا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر بد دعا کرنے کی بجائے میرے محبوب نے سبق سکھایا۔ آپ نے فرمایا اللہم اہد قومی فإنهم لا يعلمون۔ اللہ اس قوم کو ہدایت عطا فرما، اس قوم کی رہنمائی فرما، ان لوگوں کو پتہ نہیں اللہ کون ہے، رسول اللہ کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا خالق کون ہے، ہمارا مالک کون ہے، ان کو نہیں پتہ ہمارا رازق کون ہے، ان کو نہیں پتہ کہ ہمارا مقتدی کون، ہمارا پیشوا کون، ہمارا امام کون، ہمارا رہبر کون، ہماری رہنمائی کرنے والا کون۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا يعلمون۔ اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، اللہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ وہ محبت کے یوں جس نے وہ دریا بہائے، محبت کے یوں جس نے وہ دریا بہائے، دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے۔ محبت کے یوں جس نے وہ دریا بہائے، دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے۔ وہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھا کے جو جواہر لٹائے۔ وہ خوشی اپنی جس نے غیروں کے غم میں بھلا دی، وہ دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی، وہ دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ مجھے کوئی تکلیف پہنچائے میں کہتا ہوں عید کا جواب پتھر سے دوں گا، مجھے کوئی گالی دے میں کہوں گا ایک گالی کے بدلے 10 گالیاں نکالوں گا۔ نہیں نہیں، میرے محبوب کی سنت کیا ہے؟ لوگوں کے ساتھ رحم سے پیش آنا۔ میرے محبوب کی سنت کیا ہے؟ لوگوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا۔ میرے نبی کی سنت کیا ہے؟ اپنے نوکروں چاکروں کے ساتھ مہربانی سے پیش آنا۔ آؤ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جہاں انسانیت کے لیے شفیق بن کر آئے، وہاں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یتیموں کے لیے بھی شفیق بن کر آئے۔ آپ نے یتیموں کو کبھی اگنور نہیں کیا، جن کا باپ دنیا سے چل بسا، جن کی ماں دنیا سے چلی گئی، بے سہارا ہو گئے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ایسے یتیموں کا سہارا بنا کرتے تھے، ایسے مسکینوں کا سہارا بنا کرتے تھے۔ اور لوگ اگر یتیم ہونا عیب ہوتا، یتیم ہونا، سنیے سنیے دل کی تختیوں پہ لکھ کر لے جائیے، یتیم ہونا عیب ہوتا، یتیم ہونا عیب ہوتا، اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم پیدا نہ کرتے۔ آپ پیدا نہیں ہوئے تھے کہ عبداللہ دنیا سے اٹھا لیے گئے، آپ 6 سال کے ہوئے تو آپ کا ماں کا سہارا بھی آپ سے لے لیا گیا۔ یتیم ہونا عیب نہیں، یتیم ہونا عیب نہیں۔ اگر یتیم ہونا عیب ہوتا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم پیدا نہ کرتا۔ دور جاہلیت میں جن کا باپ فوت ہو جاتا، لوگ ان کو معیوب نگاہوں سے دیکھا کرتے، عجیب نگاہوں سے دیکھا کرتے، عجیب ان کے ساتھ رویہ ہوا کرتا۔ اللہ نے اپنے محبوب آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم پیدا کر کے آنے والے لوگوں کو، قیامت تک کے لوگوں کو سبق دے دیا۔ لوگوں دور جاہلیت کی طرح یتیموں کے ساتھ ایسا بہیو رویہ اختیار نہیں کرنا، ایسا ظلم و زیادتی والا رویہ اختیار نہیں کرنا کہ تم یہ سمجھو کہ یہ یتیم پیدا ہوا ہم ان کے ساتھ جو کچھ مرضی کریں کرتے جائیں۔ تم نے یتیم کو عیب سمجھا، میں نے کائنات کے امام محمد رسول اللہ کو یتیم پیدا کر کے لوگوں کے نظریوں کی اصلاح فرما دی ہے۔
یہ میرے نبی جو یتیموں کے لیے سہارا، یتیموں کے لیے شفیق، یتیموں کے لیے مہربان۔ اور میرے محبوب نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث یاد آئی، آپ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، آنا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا واشار بالسبابۃ والوسطیٰ۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں قیامت کا دن آئے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کی حفاظت کرنے والا، یتیم کی پرورش کرنے والا کل قیامت والے دن جنت میں ایسے اکٹھے ہوں گے جیسے ہاتھ کی یہ 2 انگلیاں ہیں، ہاتھ کی یہ 2 انگلیاں۔ بھائی فوت ہو جائے، یتیم بھتیجوں کا سہارا بنیے، بھائی فوت ہو جائے یتیم بھتیجیوں کا سہارا بنیے، بہن فوت ہو جائے یتیم بھانجے بھانجیوں کا سہارا بنیے، رشتہ دار فوت ہو جائے ان کے بچوں کی پرورش کیجیے۔ اللہ کی قسم آپ فرماتے ہیں قیامت کا دن آئے گا، اللہ اسی عمل کی وجہ سے جنت بھی عطا فرمائے گا، جنت میں محمد کی رفاقت بھی عطا فرمائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہم سب کو سننے کی اور اس کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔